بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر اس کی حق مہر ادا نہ کر سکے تو اب کیا کرے؟ عزیز دوستو، یاد رکھو، مہر عورت کا ایک حق ہے جو شریعت نے اس کو دیا ہے۔ شریعت اسلام نے عورت کا کوئی حق چھینا نہیں ہے بلکہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اور شریعت اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں اتنے کسی اور مذہب نے اس کو حقوق دیے ہی نہیں ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق اس کا مہر بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے جتنے نکاح کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بیویوں سے نکاح کیے ہیں ان سب کے مہر رکھے گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں اگر ان مہر کی رقم کو جوڑا جائے آج کی ڈیٹ میں تو ان کی تعداد بہت بڑی بیٹھ جاتی ہے۔ کئی بار سوال یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ جی مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ مہر شرعی اعتبار سے جتنا کم سے کم ہوگا عزیز دوستو اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا، اسے کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے سوال کیا کہ کیا کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں لفظ ہیبہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو اختیار ہے، جس سے چاہیں وہ جیسے چاہیں کر دیں۔ عزیز دوستو، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کئی سوال کیے، اس میں چھلا، انگوٹھی، چادر، کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوہے کا چھلا بھی اگر تیرے پاس ہو۔ یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں لوہے کی انگوٹھی یا لوہے کا چھلا پہننا بھی درست تھا۔ اب مجھے علم نہیں ہے کہ اس وقت اس زمانے میں وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں، مجھ کو قرآن کریم کی چند صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو چند صورتیں قرآن کی تجھ کو یاد ہیں، اس
اس کے عوض نکاح تجھ سے کیا جاتا ہے اور وہی تیرا حق مہر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا حق مہر یہ ہے کہ وہ قرآن تو اس کو سکھائے گا۔ چنانچہ اس سے پتہ یہ چلا عزیز دوستو کہ مہر جتنا کم ہوگا اس میں شریعت نے کوئی قید نہیں رکھی ہے، اور اپنی طرف سے ہم جتنا کم سے کم رکھیں اتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اگرچہ آج اس دور کے اندر 3.25 تولے 3.5 تولے چاندی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ احادیث کے اندر اس کی کوئی حدیث نہیں ملتی، صرف کم سے کم کے الفاظ آتے ہیں۔ البتہ جب مہر بندھ جائے تو اس مہر کا ادا کرنا مرد پر ایسا ہی واجب ہوتا ہے جیسا کہ کسی کا قرض اس پر ادا کرنا ضروری اور فرض ہوتا ہے۔ کیوں کہ عورت کا وہ ایک حق ہے اور حق کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عزیز دوست، واضح رہے کہ جس طریقے سے قرض کو ادا کرنا آدمی پر، اس پر مقروض پر فرض اور واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے حق مہر بھی ادا کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر جس طریقے سے یعنی کہ جس سے قرض لیا گیا ہے اس کا انتقال ہونے پر جس طریقے سے وہ قرض اس کے وارثوں کو دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹھیک اسی طریقے سے اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور آدمی نے اس کی حق مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کے حق مہر کی جتنی رقم بیٹھتی ہے، جتنا مال بیٹھتا ہے، وہ سب کا سب وراثت میں ہے اور اس کے وارثوں کو دیا جائے گا۔ اب اس کے وارثوں میں اس کے بھائی، اس کی جو ہے اولاد بھی ہے، لڑکے اور لڑکیاں، اور اس کا شوہر بھی اس کا وارث ہے، اور عزیز دوستو اس کے شوہر کا بھی اس میں سے حصہ نکلے گا۔ حاصل یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے وارثوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو اس کے وارثوں تک اس قرض کی رقم پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے مہر کی رقم کو بھی عورت کے وارثوں تک پہنچانا، یعنی اپنی اولاد اور جتنے وارث ہوں عورت کے ان تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اور ان کی وراثت میں اس کو تقسیم کر دینا یہ ضروری ہے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ قرض، یہ مہر قرض ہے اور قرض ادا کرنے ہی میں ہمارا فائدہ ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر پر اپنی مہر کو اپنی مرضی سے معاف کر دے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے بنا کسی کہے سنے، یوں ہی کہے، خوشی میں کہے، شوق میں کہے کہ جو حق مہر مجھ پر آپ کا ہے میں اللہ کے لیے اس کو آپ پر معاف کرتی ہوں، تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت میں ایک مکان بنا کر عطا فرمائے گا۔ تو عزیز دوستو، دنیا کے اندر کتنا مال لے سکتی ہے عورت، لیکن اس مہر کو معاف کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کے لیے ایک مکان بنانے کا وعدہ فرمایا۔ اس کی سند اگرچہ میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن عزیز دوستو واضح رہے کہ کسی پر قرض معاف کر دینا یہ اس کو ایسا ہی ثواب عطا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے وہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو۔ اور جو بیوی اپنے شوہر پر یہ احسان کرے گی اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آتا ہے کہ جو شخص غریبوں پر تقسیم کرے اسے ثواب کچھ اور ہے، اور جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ اس کو ایک ثواب یہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اور دوسرا ثواب یہ ملتا ہے کہ اس نے صدقہ کیا، اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو یہ واضح رہے کہ اپنی بیویوں کے حق مہر ادا کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی ہی کے اندر اور اسی کی زندگی کے اندر۔ البتہ اگر نہ ہو سکے تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ حق مہر معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے وارثوں کو وہ حق مہر ادا کرنا یعنی کہ پہنچانا پڑے گا، اور اس پہ شوہر پر اگر اس نے حق مہر ادا نہ کیا تو قیامت کے روز اس سے اس کی پوچھ ہوگی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی حق بات نکلی ہوں ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور جتنی غلط بات نکل گئی ہوں جذبات کے اندر ان سب کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اچھی اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنا آسان فرمائے اور عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ہم کو صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔